سے اہتمام کرے، خاص طور سے تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرے، تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اب تک اگر تہجد کی عادت نہیں رہی ہے تو آج سے نیت کرے۔ تہجد میں بہت غفلت ہے، تہجد کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے تہجد کی نماز انتہائی ضروری ہے۔ تہجد کے بغیر زندگی میں برکت نہیں آتی، تہجد کے بغیر ترقی نہیں ملتی، تہجد کے بغیر استقامت نہیں ملتی، تہجد کے بغیر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، تہجد کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں مل سکتا، تہجد کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی تھے، اللہ کے اتنے بڑے محبوب تھے، لیکن پوری زندگی تہجد کا اہتمام کیا۔ آپ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے، کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ جایا کرتے تھے، رات میں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو تہجد کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے، علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، لازمی طور پر تہجد کی نماز پڑھو۔ تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفرائض قیام اللیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فرض نمازوں کے بعد ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اشراق سے، چاش سے، اوابین سے، صلاۃ التسبیح سے، صلاۃ الاستخارہ سے، جتنی نفل نمازیں ہیں ان سب میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، وہ دن میں ذلیل نہیں ہوتا ہے، اللہ دن میں اس کو ذلیل نہیں کرتے، دن میں اللہ اس کو محتاج نہیں بناتے۔ تو فرمایا علیکم بقیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ اس میں 5 فائدے ہیں۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا شعار رہا ہے، یہ ان کی عادت رہی ہے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اگر تم تہجد پڑھو گے تو تم بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ جیسے ہم نہیں چاہتے کہ فرعون کی صف میں شامل ہو، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب کی صف میں شامل ہو، ہم کن کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ، کہ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تہجد کی نماز ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو تہجد کی نماز مٹا دیتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، یہ بیماریوں کو جسم سے دور کرنے والی ہے۔ تہجد کی نماز بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریوں کو خاتمہ کرنے والی ہے، بیماریوں کو ختم کرنے والی ہے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ اگر ہم جلدی صبح اٹھ جائیں گے تو نیند پوری نہیں ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی تو بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار ہو جائیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، دوائیاں کھانی پڑے گی، کام نہیں کر سکیں گے، یہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ تم میرے لیے اٹھو گے تو میں تمہیں بیمار نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہاری دوسری جو بیماری ہے وہ بھی دور کر دوں گا۔ دوسری جو تمہاری بد پرہیزی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جو تمہیں بیماریاں آ رہی ہیں، ان بیماریوں کو بھی میں دور کر دوں گا۔ تو مطردۃ للداء عن الجسد، تہجد کی نماز جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اور فرمایا حدیث میں آخری چیز، پانچویں چیز، کہ کل قیامت کے دن جو کھڑے رہنا پڑے گا، کل قیامت کا جو دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ قیامت کا ایک دن یہ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو آج اگر ہم تہجد کی نماز میں 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں تو یہ 5-10 منٹ کا کھڑا ہونا ہمیں 50,000 سال کے برابر کے دن میں کھڑے رہنے کو آسان کر دے گا، ہلکا کر دے گا۔ تو اس وجہ سے تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز کی ابھی سے عادت ڈالیں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے، ہو سکے تو مغرب بعد کھانا کھا لے یا عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد 10 بجے تک 11 بجے تک سو جائیں، اور رات کے آخری پہر میں 3 بجے 4 بجے اٹھنے کی کوشش کرے، اور تہجد میں لمبا قیام کرے، لمبا رکوع اور لمبے سجدے کرے۔